شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اور اس روز ہم لوگوں کو چھوڑ دیں گے سمندر کی موجوں کی طرح، ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہوں گے اور سور پھونک دیا جائے گا، اور ہم سب انسانوں کو ایک ساتھ جمع کریں گے۔ اور وہ دن ہوگا جب ہم جہنم کو کافروں کے سامنے لائیں گے، ان کافروں کے سامنے جو میری نصیحت کی طرف سے اندھے بنے ہوئے تھے اور کچھ سننے کے لیے تیار ہی نہ تھے۔ تو کیا یہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے یہ خیال رکھتے ہیں کہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو اپنا کارساز بنا لیں؟ ہم نے ایسے کافروں کی ضیافت کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہیے کیا ہم تمہیں بتائیں کہ اپنے اعمال میں سب سے زیادہ ناکام و نامراد لوگ کون ہیں؟ وہ کہ دنیا کی زندگی میں جن کی ساری سعی و جد و جہد راہ راست سے بھٹکی رہی اور وہ سمجھتے رہے کہ وہ سب کچھ ٹھیک کر رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کو ماننے سے انکار کیا اور اس کے حضور پیشی کا یقین نہ کیا، اس لیے ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے۔ قیامت کے روز ہم انہیں کوئی وزن نہ دیں گے، ان کی جزا جہنم ہے اس کفر کے بدلے جو انہوں نے کیا، اور اس مذاق کی پاداش میں جو وہ میرے آیات اور میرے رسولوں کے ساتھ کرتے رہے۔ البتہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، ان کی میزبانی کے لیے فردوس کے باغ ہوں گے جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور کبھی اس جگہ سے نکل کر کہیں جانے کو ان کا جی نہ چاہے گا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دیجئے اگر سمندر میرے رب کی باتیں لکھنے کے لیے روشنائی بن جائے تو وہ ختم ہو جائے، مگر میرے رب کی باتیں ختم نہ ہوں، بلکہ اگر اتنی ہی روشنائی ہم اور لے آئیں تو وہ بھی کافی نہ ہو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دیجئے کہ میں تو ایک انسان ہوں تم ہی جیسا، میری طرف وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا الہ بس ایک ہی الہ ہے۔ بس جو کوئی اپنے رب کی ملاقات کا امیدوار ہو اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے اور بندگی میں اپنے رب کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرے۔ وَتَرَكْنَا بَعْدَهُمْ يَوْمَئِذٍ، اور ہم چھوڑ دیں گے ان میں سے بعض کو، کچھ کو۔ کب؟ یومئذٍ، اس دن۔ کس لیے؟ یموجو، کہ گتھم گتھا ہوں، فی بعض، بعض میں۔ اس روز ہم لوگوں کو چھوڑ دیں گے، کھلا چھوڑ دیں گے کہ ان میں سے ایک حصہ دوسرے میں گتھم گتھا ہو، جیسے سمندر کی موجیں ایک دوسرے سے ٹکرا رہی ہوتی ہیں، آ رہی ہوتی ہیں اور جا رہی ہوتی ہیں۔ قیامت کے دن کا ذکر ہے جب زمین پہ پائی جانے والی ساری رکاوٹیں، ساری حد بندیاں ختم ہو جائیں گی۔ آج تو اگر آپ دنیا کے ایک حصے سے دوسرے میں ٹریول کرنا چاہیں تو کئی قسم کی رکاوٹیں، کچھ تو نیچرل ہیں، پہاڑوں کے سلسلے ہیں، آپ کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے ایک سے دوسری طرف جانا، یعنی زمینی سفر کے لیے۔ جہاز پہ جانا تو الگ بات ہے۔ بعض علاقوں کے درمیان بڑے بڑے سمندر حائل ہیں کہ ہر شخص کے لیے ایک سے دوسری جگہ جانا یا کثیر تعداد کے لیے اس طرح موو کرنا آسان نہیں۔ اور اگر وقت کے ساتھ ساتھ یہ آسانیاں ہو بھی گئیں، کمیونیکیشن کے ذرائع آسان ہو بھی گئے، تو بھی مانوی پابندیاں اور رکاوٹیں اتنی ہیں کہ ایک ملک سے دوسرے ملک میں جانا ایک عذاب، یعنی زمین کے اوپر اپنی مرضی سے آپ نہیں گھوم سکتے، بہت رکاوٹیں۔ قیامت کے دن یہ رکاوٹیں اور رکاوٹیں ڈالنے والے سب بے بس ہو جائیں گے، ساری زمین کھل جائے گی، میدان حشر لگ جائے گا۔ علاقہ شام میں میدان حشر ہوگا تو سور کی آواز پوری زمین پر بیک وقت جائے گی اور ہر جگہ سے لوگ اپنی منزل تک پہنچنا شروع ہو جائیں گے اور ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہو رہے ہوں گے، کیونکہ جتنے مرے ہوئے لوگ ہیں وہ بھی زمین کی تہوں کے اندر سے نکل نکل کر جیسے ٹڈیاں اٹھتی ہیں اس طرح اٹھ کر زندہ ہو کر سب میدان حشر کی طرف اکٹھے ہوں گے، اور انسانوں کی اتنی تعداد ہوگی، اتنی کثرت ہوگی کہ گویا ایک سیلاب ہے، ایک سمندر ہے ٹھاٹھے مارتا ہوا۔ فرمایا کہ وَتَرَكْنَا بَعْدَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور سور میں پھونک مار دی جائے گی۔ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، پھر ہم ان سب کو ایک جگہ جمع کریں گے، اولین و آخرین سب ایک جگہ اکٹھے ہوں گے قیامت کے دن۔ پھر کیا ہوگا؟ وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ، ہم پیش کریں گے جہنم کو، سامنے لے آئیں گے۔ یومئذٍ، اس دن، کس کے سامنے؟ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا، کافروں کے سامنے، بالکل سامنے۔ کون کافر؟ وہ لوگ، الذین، وہ جو، کانت اعینہم، تھی ان کی آنکھیں، کس میں؟ فی غطاء، پردے میں، خول میں، کس سے؟ عن ذکری، میرے ذکر سے، میری باتوں سے، میرے احکامات سے۔ وکانو، اور تھے وہ، لا یستطیعون، استطاعت نہ رکھتے، سمع، سننے کی، اور ان کو سننے کی توفیق بھی نہ تھی، سننے کی استطاعت بھی نہ تھی، سننا بھی نہیں چاہتے تھے، نہ وہ دیکھنا چاہتے تھے حق کو اور نہ سننا چاہتے تھے۔ حق کو دیکھنے اور سننے کے لیے
انہوں نے اپنے آپ کو ایک خول میں بند کر رکھا تھا جس پر بہت بڑا نو انٹری کا بورڈ تھا، کوئی اللہ کی بات مت بتائی جائے، نہ سنائی جائے۔ ایسے لوگوں کے لیے پھر کیا انجام ہے؟ جہنم ان کے سامنے لا کے رکھ دی جائے گی۔ افحسب الذین کفروا، کیا پھر جن لوگوں نے کفر کیا وہ یہ سمجھتے ہیں، اور یہاں بھی یہی کافر مراد ہیں جن کا اوپر ذکر ہوا، ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، کہ وہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو اپنا مددگار بنا لیں گے، اللہ کے سوا مخلوق ان کے کام آئے گی، بندے کام آئیں گے۔ یہ کیوں بھول گئے ہیں کہ انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، کہ ہم نے بھی جہنم کو کافروں کے لیے ایک مہمان خانہ بنا رکھا ہے، ان کی مہمانی ہم جہنم میں کریں گے، ان کا ریسٹ ہاؤس وہ گڑھا ہے۔ قل هل ننبئکم، کہہ دیجئے کیا ہم بتائیں تم کو، جاننا چاہتے ہو کیا، بالاخسرین اعمالا، کہ اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں کون ہے، کام کرنے کے باوجود کون نقصان اٹھانے والا ہے اور سب سے زیادہ نقصان میں۔ کیا تم جاننا چاہتے ہو اس بات کو، اس کی حقیقت معلوم کرنا چاہتے ہو کہ وہ کون لوگ ہیں جو بہت کام کرتے ہیں اس کے باوجود وہ کامیاب نہیں ہونے والے، صرف کام ہی کرنے والے؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی ساری کوششیں صرف دنیا کی زندگی میں گم ہو کے رہ گئی، جن کی کوششوں کا آغاز اور انتہا سب دنیا تھی، دنیا میں تھی اور دنیا کے لیے تھی، اور وہ اپنے رب کو بھول گئے تھے، آخرت کو بھول گئے تھے، آخرت کو بھلا کر انہوں نے سب کچھ کیا۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ، اور وہ سمجھتے رہے، أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، کہ وہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں، وہ اپنے کاموں پہ بہت خوش تھے اور بہت نازاں تھے، بہت اتراتے تھے کہ ہم سا ہو کوئی تو سامنے آئے، لیکن انہیں یاد نہ رہا کہ وہ سب سے زیادہ ناکام لوگ ہیں، ساری تکلیف، کوشش، محنت کے باوجود بھی، کیونکہ ان کی کوششوں کا رخ اور ڈائریکشن درست نہ تھی، اور جس کے لیے وہ کر رہے تھے وہ منزل نہ تھی۔ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی باتیں ماننے سے انکار کر دیا، کیونکہ وہ صرف دنیا کی باتیں کرنا چاہتے تھے، آخرت کی سننا ہی نہیں چاہتے تھے، ولقائہ، اور اس کی ملاقات کو بھی بھول گئے تھے۔ فحبطت اعمالہم، تو ان کے اعمال ضائع ہو گئے، ان کی ساری کوششیں مٹی میں مل گئیں، ختم ہو گئیں، کیونکہ دنیا جو ختم ہو گئی، انہوں نے سب کچھ کیا دنیا کے لیے تھا، لہذا جس دن دنیا ختم ہوئی ان کی ساری کوششوں کا نتیجہ بھی وہی رہ گیا، آخرت کے لیے انہوں نے کچھ کیا نہیں، لہذا یہاں ان کے لیے کچھ بھی نہیں۔ فحبطت اعمالہم، سب کیا دھرا ضائع۔ فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، اب ہم قیامت کے دن ان کے اعمال کو کوئی وزن نہیں دیں گے، خواہ وہ بظاہر دیکھنے میں کتنے اعلیٰ، کتنے اچھے اور کتنے خوبصورت تھے، کتنے عمدہ تھے، لیکن چونکہ وہ دنیا ہی کے لیے تھے، آخرت کے لیے نہیں تھے، لہٰذا یہاں آج ان کے لیے ان اعمال کا کچھ بھی کریڈٹ ان کو نہیں دیا جانے والا۔ ذالک جزاؤہم جہنم، اب ان کے سامنے کیا ہے؟ جہنم، یہی ان کے اعمال کا بدلہ ہے۔ جزا کیا ہوتا ہے؟ بدلہ، یہ بدلہ ہے ان کا جہنم کی شکل میں۔ کیوں؟ وہ تو اتنی محنت کرتے رہے اور اتنے اچھے اچھے کام انہوں نے کیے، ہاں اس لیے کہ بما کفروا، انہوں نے حق کا انکار کیا تھا، اللہ کے احکامات کو نہیں مانا تھا، آخرت کا انکار کرتے رہے۔ واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا، اور انہوں نے میری آیات اور میرے رسولوں کو مذاق بنا رکھا تھا، دین کو کھیل تماشا بنا رکھا تھا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے، کانت لہم جنات الفردوس نزلا، ان کے لیے فردوس کے باغ بطور مہمانی ہیں۔ فردوس کے باغ کس کے لیے ہیں؟ وہ کس کا ریسٹ ہاؤس ہے؟ جو اچھے کام کرے ایمان کے ساتھ۔ خالدین فیہا، اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ لا یبغون عنہا حولا، وہ اس سے دور جانا ہی نہ چاہیں گے، اس سے نکلنا ہی نہیں چاہیں گے، وہاں سے نکل کے کہیں اور جانے کو ان کا دل ہی نہیں مانے گا، وہ وہاں اتنے خوش، مطمئن اور سکون میں ہوں گے کہ اس جگہ کو چھوڑنا ہی نہ چاہیں گے۔ قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، کہہ دیجئے اگر سمندر میرے رب کی باتیں لکھنے کے لیے سیاہی بن جائیں، انک بن جائیں، لنفد البحر، تو سارے سمندر خشک ہو جائیں، ساری سیاہی ختم ہو جائے، قبل ان تنفد کلمات ربی، اس سے پہلے کہ میرے رب کی باتیں ختم ہوں، ولو جئنا بمثلہ مددا، خواہ ہم اتنی ہی سیاہی، انک اور لے آئیں، وہ بھی کم پڑ جائے گی۔ قل انما انا بشر مثلکم، کہہ دیجئے کہ میں تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں۔ کس کو کہا جا رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ میرے اور تم میں فرق کیا ہے؟ یوحی الیہ، کہ میری طرف وحی کی جاتی ہے، اور اس وحی کا خلاصہ کیا ہے؟ انما الہکم الہ واحد، کہ تم سب کا الہ بس ایک ہی ہے،
اور بس ایک، فمن کان یرجو لقاء ربہ، تو جو اپنے اس رب، اس الہ کی ملاقات کی امید رکھتا ہے، اس سے ملنے کی اسے توقع ہے، فلیعمل عملا صالحا، تو اسے چاہیے کہ اچھے کام کیا کرے، نیک عمل کیا کرے، پھر اس کو عمل میں آگے ہونا چاہیے۔ اس کا یہ ایمان اس سے تقاضا کرتا ہے کہ پھر وہ کچھ کر کے دکھائے، محض دعویٰ نہ کرے ایمان کا بلکہ عمل تصدیق کرے اس کی۔ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اپنے ان نیک کاموں میں، اپنی عبادت میں اپنے رب کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہ کرے، کسی کو بھی، خواہ وہ کوئی بھی ہو، کسی طور پر بھی اس کے ساتھ شامل نہ ہونے دے، کسی اور کا وہ مقام نہ بننے دے اپنے دل میں یا اپنی سوچوں اور خیالات میں جو اس کے رب کا ہے۔ جب تک ہماری کوششیں خدا رخ اور آخرت رخ نہ ہوں گی، اس وقت تک کامیابی محال ہے۔ سارے اعمال، سارے کام، ساری کوششیں، سب کچھ بیکار ہے جب تک کہ وہ اللہ کے لیے نہ ہو، اور جب تک آخرت کو سامنے رکھ کر اس کا کام نہ کیا جائے۔ اسی لیے آغاز کہاں سے ہو رہا ہے؟ آخرت کے دن سے، کہ اسے یاد رکھو۔ سب بڑے چھوٹے، سب کے سب اپنا مقام تلاش کر رہے ہوں گے۔ حشر کے دن کا منظر تو یاد کرو، جب بڑے بڑے لوگ، نیک اور بد، سب کے سب سمندر کی ان موجوں میں گم ہو چکے ہوں گے۔ یہ جو یموجو کا لفظ ہے، موجوں کی طرح، کبھی موجیں دیکھی ہیں آپ نے سمندر پر؟ جب ایک موج اٹھتی ہے تو کچھ پتہ چلتا وہ کہاں تک جائے گی، کتنی اونچی ہوگی، کہاں جا کے پڑے گی۔ قیامت کے دن ایک شخص قبر سے اٹھے گا، وہ زمین کی تہوں سے اٹھ کے کھڑا ہوگا، اور وہ اکیلا نہیں ہوگا، اس کے ساتھ انسانوں کا ریلا ہوگا، اور وہ اس ریلے کے ساتھ بہ رہا ہوگا۔ وہ الگ نکل کے کہیں بھاگ نہیں سکے گا، کہیں اور نہیں جا سکے گا۔ اس وقت کس کو یاد ہوگا بادشاہ کون ہے، یہاں بڑا کون ہے، دولت مند کون ہے، عالم کون ہے، نیک کون ہے اور بد کون ہے؟ یہ تو ابھی وقت بتائے گا، ابھی ٹھہر کے فیصلہ ہوگا۔ انسانوں کی سب حقیقتیں وہاں کھل جائیں گی، سب ہز میجسٹی وہاں ٹھوکریں کھا رہے ہوں گے، ان موجوں میں دھکے پڑ رہے ہوں گے۔ حج کے موقع پر، طواف کے موقع پر، عرفات میں، منا میں انسانوں کی موجیں کبھی دیکھی ہوں گی؟ تو آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ کس کی پہچان ہوتی ہے وہاں؟ کون کیا ہے؟ کس کے ساتھ باڈی گارڈز ہوں گے، کس کے ساتھ لاؤ لشکر ہوں گے، کس کے ساتھ امبریلاز ہوں گے، اور کس کو وہاں پر کس کی پناہ دی جا رہی ہوگی، کس کے کام کون آئے گا، کس کا کوئی رشتہ دار وہاں پوچھے گا، کس کا کوئی دوست، لا یسأل حمیم حمیما، کوئی دلی دوست، گہرے سے گہرا دوست پوچھے گا بھی نہیں، دیکھے گا بھی نہیں، سب ریلے میں بہے جا رہے ہوں گے۔ تصور کیجئے اپنے آپ کو وہاں کھڑا کر کے، ایک ریلا ہے انسانوں کا، ایک موج ہے انسانوں کی۔ آپ اپنے آپ کو تلاش کیجئے، وہاں کہاں ہیں آپ؟ کہاں بڑے بنے پھرتے؟ کس چیز کی بڑائی ہے؟ سب اکٹھے ہو رہے ہیں۔ یہ حشر کے میدان میں جمع ہونے کا منظر ہے۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، وحشی جانوروں کے ریلے ہوں گے اور انسانوں کے ریلے ہوں گے، اور پھر سب اپنے آپ کو سنبھالے ہوئے ہوں گے۔ اتنا شدید دن ہوگا، کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا، ہر شخص کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، نفسی نفسی، میری ذات، میں، میرا کیا ہوگا۔ اولاد بھی بھول جائے گی، والدین بھی بھول جائیں گے، دوست بھی بھول جائیں گے، رشتہ دار بھی بھول جائیں گے، دنیا کے کارنامے بھی بھول جائیں گے، ہر چیز بھول جائے گی۔ اس ریلے میں پہچانے آپ کہاں ہوں گے؟ کچھ لوگ پاؤں میں لتھڑے جا رہے ہوں گے، کوئی گھسٹ گھسٹ کے چل رہے ہوں گے، کوئی سر کے بل ہوں گے، کوئی چیوٹیوں کی شکل میں ہوں گے، اور جو دنیا میں جتنے متکبر بنے اتنے ہی ذلیل و خوار ہو رہے ہوں گے۔ کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا، اتنے انسانوں کے بیچ میں تنہا ہوں گے، ہجوم میں تنہا۔ ایک تو ہوتا نا کہ انسان ویسی آل الون ہو، کوئی نہ ہو پاس، وہ تنہائی بھی تکلیف دہ ہوتی ہے، لیکن انسانوں کے ہجوم میں، دوستوں کے ہجوم میں، قوم کے ہجوم میں تنہا۔ اور حشر کا دن اتنا طویل ہوگا کہ لوگ تنگ آ جائیں گے، اتنے تنگ آئیں گے کہ کہیں گے یا رب تو فیصلہ کر، چاہے ہمیں جہنم میں بھیج، فیصلہ کر دے، بس یہاں نہیں کھڑے ہو سکتے اور ختم۔ اسی لیے حضرت آدم کے پاس جائیں گے، پھر حضرت نوح کے پاس جائیں گے، حضرت ابراہیم کے پاس جائیں گے، حضرت موسیٰ کے پاس جائیں گے، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے، اور آپ اپنے رب کے حضور گڑ گڑا کر دعائیں کریں گے، اور پھر حساب کتاب قائم ہوگا۔ ہم کیسے بے فکر ہو سکتے ہیں، کیسے غافل ہو سکتے ہیں جب ایسا دن سامنے ہو؟ وَتَرَكْنَا بَعْدَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكَافِرِينَ عَرْضًا۔ اب وہ جہنم سامنے لا دی جائے گی، جہنم سامنے آ جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص اس حال میں اپنے رب سے ملنے والا ہے کہ اس کے دائیں ہاتھ میں اس کے اچھے اعمال اور بائیں میں برے اعمال، اور سامنے
دوزخ دہک رہی ہوگی، سامنے جہنم ہوگی، کیونکہ وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكَافِرِينَ عَرْضًا، سب کو دکھائی دے رہی ہوگی، اور خاص طور پر جن کو وہاں جانا ہے ان کو پتہ چل جائے گا اب یہی ٹھکانہ ہے ہمارا۔ کون ہے یہ کافر؟ یہاں کافر اپنے اس اصطلاحی معنی میں نہیں جس میں ہم لوگوں کو کافر کہتے ہیں کہ فلاں کافر ہے۔ یہاں کافر کی ڈیفینیشن خود کر دی گئی ہے کہ کیا مراد ہے یہاں کافروں سے۔ الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری، جنہوں نے میری تعلیمات سے آنکھیں بند کی ہوئی تھی۔ غطاء کہتے ہیں ڈھکن کو، یہ آئی لڈ جو ہے یہ بھی غطاء ہے، تو جب یہ لڈ گر جاتا ہے تو آنکھیں بند ہو جاتی، تو اس سے سمبلائز کیا گیا ہے کہ ان کی آنکھوں کے ڈھکن گرے ہوئے تھے، کس سے؟ ان ذکری، میری یاد سے۔ یہاں ذکر سے مراد بھی اللہ کو کرنا نہیں ہے، یہاں ذکر سے مراد اللہ کے احکامات ہیں، اللہ کی تعلیمات ہیں جو پیغمبروں کے ذریعے اس نے بھیجی۔ تو لوگوں نے ان تعلیمات کو ایک طرف پھینک دیا اور سر اٹھا کے نہ دیکھا، آنکھ کھول کے نہ دیکھا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، کہ یہ بھی کتاب کو پڑھنے کی چیز ہے۔ زندگی میں ڈھیروں کتابیں پڑھ جاتے ہیں، اس کتاب کو پڑھنے کا خیال ہی نہیں آتا کہ یہ بھی کرنے کا کام ہے۔ تو ایسا شخص جس کے گھر میں قرآن رکھا ہوا ہو، ایسا شخص جس کے سامنے کتاب موجود ہو، پھر اسے نہ کھولے، اس کے پاس کیا عذر ہے، کیا جواز ہے، کیا جواب ہے، جب وہ جان کے انجان بنا ہوا ہے۔ اور پھر اس لیے نہیں پڑھتا کہ پڑھ لیا تو عمل کرنا پڑ جائے گا، پڑھ لیا پتہ چل جائے گا، پھر پوچھ زیادہ ہوگی، بہتر ہے پڑھو ہی نہ، آنکھیں بند رکھو۔ تو کیا سمجھتے کہ آنکھیں بند کر کے چھوٹ جائیں گے؟ فی غطاء عن ذکری وکانوا لا یستطیعون السمع۔ اور پھر ایسا دور بھی آ جائے گا کہ جب کتابیں بولنے لگیں گی، جب کتابیں کئی شکل میں آ جائیں گی، جب صرف لکھی ہوئی نہیں ہوگی، بولی ہوئی بھی موجود ہوگی، جب یہ آوازیں گھر گھر پہنچ جائیں گی تو ان کو بھی سننے کی زحمت نہ کی، ان کو بھی نہ پیغمبر کی زبان سے سنا، نہ پیغمبر کے وارثوں سے سنا، نہ انسانوں سے سنا، اور نہ ان آلات سے سنا کہ جن کے ذریعے وہ سن تو سکتا تھا، پیغام پہنچ تو سکتا تھا۔ وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا، ان کے پاس سننے کا بھی وقت نہیں تھا، سننا ہی نہیں چاہتے تھے۔ اب بات یہ ہے کہ عام طور پر ہم کیوں نہیں سننا چاہتے؟ کیا چیز ہمیں سننے سے روکتی ہے؟ کیا چیز پڑھنے سے روکتی ہے؟ کیا چیز سننے سے روکتی ہے؟ کیا چیز ہمیں تسلی دیے ہوئے ہے کہ کوئی بات نہیں، پھر کیا ہوا، نہیں پڑھا تو، نہیں سنا تو، نہیں جانا تو؟ اس لیے کہ انسان نے اپنی نجات کے کچھ سستے نسخے تلاش کر رکھے۔ اس کو پتا ہے کہ نجات تو ہو ہی جانی ہے، بخشش تو ہو ہی جانی ہے، جنت پہ تو چلے ہی جانا ہے، کیا ضرورت ہے اتنی محنت کرنے کی، کیا ضرورت ہے اتنی مصیبت کرنے کی؟ تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، یہ چیز ہے جو انہیں روکی ہوئی ہے، اللہ کے سوا دوسروں کا سہارا انہیں اللہ کی طرف نہیں آنے دیتا۔ انہوں نے اپنی نجات کے لیے کچھ سہارے پکڑے ہوئے ہیں، حق کو قبول نہ کرنا، حق کو نہ ماننا، اللہ کو نہ ماننا، اس کی باتوں کو نہ ماننا۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان اللہ کے سوا اور سہارے تلاش کر لیتا ہے، ان کے اوپر تکیہ کر بیٹھتا ہے، ان پہ بھروسہ کر لیتا ہے۔ کوئی شخصیت ہو سکتی ہے، کوئی اور چیز ہو سکتی ہے کہ ہم نے بزرگوں کا دامن تھام رکھا ہے، ہم نے اللہ کے پیاروں کو پکڑ رکھا ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کے صدقے ہمیں چھوڑ دے گا، اللہ تعالیٰ ان کی بات نہیں ٹال سکتا۔ تو عموماً انسان یہ بھول جاتا ہے کہ قیامت کے دن مالک یوم الدین کے سوا الملک یومئذ للہ، ساری بادشاہت اس کے سوا کوئی کام نہیں آ سکتا۔ جب تک انسان یہ یقین نہ کرے اس وقت تک وہ خود اپنے ہاتھ پاؤں ہلا نہیں سکے۔ آپ دیکھیے کہ جب آپ کو یہ پتا ہو کہ آپ کو پکا پکایا کھانا مل جائے گا، آپ بھلا کیوں پکائیں گے، کیوں تکلیف کریں گے؟ کیونکہ آپ کو پتا آپ کے پاس ہے انتظام کھانے کا۔ اسی طرح جب انسان کو یہ خیال آ جاتا ہے کہ وہ ہے میری مدد کرنے کو، وہ کر رہے ہیں نا میری خاطر نیک عمل، میں ان سے لے لوں گا قیامت کے دن، یا وہ میرے کام آ جائیں گے، مجھے کیا ضرورت ہے مصیبت اٹھانے کی؟ میں کیوں نہ جی بھر کے دنیا میں مشغول ہو جاؤں، جی بھر کے دنیا کماؤں، میری آخرت تو دوسرے لوگ کما رہے ہیں، وہ مجھے حصہ دے دیں گے وہاں جا کے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، انہوں نے میرے بندوں کو میرے سوا چھوڑ کے اپنا سہارا بنا لیا، ان کے سہارے میرے طرف نہیں آتے۔ وہ سن لیں انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، جو لوگ میری تعلیمات کے انکاری ہوں، جو لوگ میری بات نہ مانے، جو لوگ میری بات نہ سنیں، ایسے لوگوں کی سزا کے لیے، جزا کے لیے ایک جگہ تیار کر رکھی ہے۔ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کیا میں تم کو بتاؤں کہ اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ نقصان کس کا ہے، سب سے زیادہ خسارہ کون پائے گا؟ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، جن کی ساری کوششیں دنیا ہی کے اندر محصور ہیں، بس دنیا ہی دنیا، اور اس دنیا میں ہوتے ہوئے وہ اپنے رب کو بھولے ہوئے ہیں،
وہ اپنی آخرت کو بھولے ہوئے ہیں، اور پھر اتنے کانفیڈنٹ ہیں، اتنے خوش اور مطمئن ہیں کہ ہم سب سے بہترین لوگ ہیں، ہم سب سے آگے ہیں، ہم سب سے اچھے ہیں، اور یہ جو اللہ اللہ کرتے رہتے سب بے وقوف لوگ ہیں، یہ سب توہمات کا شکار ہیں، یہ سب غلط فہمیوں کا شکار ہیں۔ دیکھو اللہ نے ہمیں کتنا نوازا ہے، اور یہ نوازنا ہی تو اس بات کی علامت ہے کہ ہم یہاں بھی کامیاب ہیں، وہاں بھی کامیاب ہوں گے، کیونکہ انسان کو جب دنیا میں کوئی کامیابی ملتی ہے تو پھول اٹھتا ہے، وہ سمجھتا ہے اس کا رب اس سے راضی ہو گیا۔ حالانکہ دنیا میں کسی بھی قسم کی کامیابی کا ملنا اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں، یقین دہانی نہیں کہ وہ انسان آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ دنیا میں کامیابی کے پیمانے اور ہیں، آخرت میں کامیابی کے پیمانے اور ہیں۔ جب تک آخرت کی کامیابی کے لیے آخرت کے کرائیٹیریا کے مطابق کام نہ کیا جائے، وہاں کامیابی نہیں ہو سکتی۔ ہر امتحان کا اپنا ایک معیار ہوتا ہے، کرائیٹیریا ہوتا ہے، جب تک آپ وہ پورا نہ کریں آپ تھرو نہیں کر سکتے، آگے نہیں جا سکتے، پاس نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ تم دنیا میں کام نہ کرو، یہ نہیں ہے اس آیت کا مقصود کہ دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کے کام نہ کرو۔ ہاں، آخرت کی قیمت پر آخرت کو بھول کر، رب کو بھول کر دنیا میں مشغول ہونا، یہ اصل مصیبت کا سبب۔ اصل بات یہ کہ ہم نے دنیا میں کامیابی کے لیے کچھ اپنے اصول، طریقے، کچھ معیار قائم کر رکھے ہیں، اور پھر ہم ان طریقوں پہ چلتے ہیں تو واقعی ہمیں دنیا مل جاتی۔ ہم نے آخرت میں کامیابی کے بھی اسی طرح کچھ اصول خود ساختہ گھڑے ہوئے ہیں کہ آخرت کی کامیابی کے یہ اور یہ اصول ہیں، اور ان اصولوں میں عمل، کوشش، محنت، دعا، اللہ سے تعلق وہ نہیں، بلکہ اس کے برعکس کیا ہے؟ غیر اللہ کو سہارا بنا رکھا ہے، کچھ لوگوں پر، کچھ بندوں پر، کچھ اور چیزوں پر توکل کر رکھا ہے، وہاں یہ چھڑا لیں گے۔ دنیا میں تو ایسے نہیں ہوتا کہ آپ کچھ کام نہ کریں اور اپنی جگہ اپنے بھائی کو بھیج دیں اور پھر نفع آپ برابر میں تقسیم کر لیں۔ ایسا ہوتا؟ ایسا نہیں ہوتا۔ تو آخرت میں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ تو پورے کے پورے دنیا میں ڈوبے ہوئے ہو اور آخرت کے لیے آپ کچھ لوگوں کو پکڑ لیں، ان کا دامن، اور کہیں کہ یہ ہمارے لیے کر دیں گے؟ ایسے لوگ دراصل اللہ کی تعلیمات کا انکار کر رہے ہیں۔ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، جو یہ سمجھتے ہیں وہ دراصل آیات کا انکار کر رہے ہیں، اللہ کی بھیجی ہوئی تعلیمات کے صریحاً خلاف کر رہے ہیں، اللہ کے بتائے ہوئے پیمانے کے برعکس کام کر رہے ہیں۔ یعنی آخرت کی کامیابی کے لیے جو پیمانہ اللہ نے رکھا ہے، جو میزان رکھا ہے، جو کرائیٹیریا رکھا ہے، یہ اس کے خلاف جا رہے ہیں، یہ کسی اور راستے پہ چل رہے ہیں، جس کے نتیجے میں آخرت کی کامیابی ہے ہی نہیں۔ یہ جدھر چل رہے ہیں اس کے آخر میں کامیابی نہیں ہے، یہ ان کا خیال غلط ہے۔ یعنی آخرت کے بارے میں یہ غلط فہمیوں کا شکار ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی باتوں کا انکار کیا، اللہ کی باتوں کو کوئی وزن نہیں دیا۔ قرآن کی آیات ان کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ آخرت کی کامیابی کے لیے جو اصول ضابطے اللہ نے بتائے ہیں وہ ان کے نزدیک کیا ہے؟ بیکار کی باتیں۔ وہ ایسے مولویوں کا ڈرانا ہے، یہ تو بس ڈراتے ہی رہتے ہیں، یہ تو لوگوں نے خود ہی سے ایجاد کر رکھی ہے۔ یعنی اللہ کی باتوں کو ہلکا کرنے کے لیے، قرآن کے احکامات کو ہلکا کرنے کے لیے انہوں نے کیا گھڑ رکھے ہیں؟ کچھ لطیفے گھڑ رکھے ہیں قرآن کو، یا اللہ کی باتیں، یا دین، یا اسلام کی باتوں کو ہلکا کرنے کے لیے۔ آخرت کے بارے میں نہ سنجیدہ ہوتے ہیں اور نہ ہونے دیتے ہیں۔ ان کی ساری سنجیدگی، ساری کمٹمنٹ، ساری جان ماری کس کے لیے ہے؟ دنیا کے لیے۔ آپ تھوڑا سا کمپیریزن کیجئے کہ کیا کبھی ہم نے کسی دنیا کے امتحان کے بارے میں بھی ایسا رویہ اختیار کیا ہے جو ہم نے آخرت کے امتحان کے ساتھ کر رکھا ہے؟ آپ کو اگر دنیا میں کوئی امتحان دینا ہو، آپ کیا کرتے ہیں؟ کبھی دیا کوئی امتحان؟ کیا کرتے ہیں؟ کچھ پڑھتے ہوئے ہیں؟ نہیں، کیا فرق پڑتا ہے، آپ نقل وکل مار کے پاس ہو جائیں؟ کچھ پڑھنا پڑتا ہے۔ آپ ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں، کچھ محنت کرنی پڑتی ہے، سلیبس کو فالو کرنا پڑتا ہے، دن رات محنت کرنی پڑتی ہے۔ دنیا کے امتحان میں تو آپ چھوٹے سے چھوٹے بچے کے امتحان کے لیے بھی، جو ابھی نہ بالغ ہے، نہ باشعور ہے بیچارہ، نہ اس کی ابھی پوری سینسز کام کر رہی ہیں، نہ اس کی عقل میچور ہوئی ہے، ابھی اس بیچارے کو ہوش نہیں آئی، اور آپ اس کو امتحان اور پاس اور فیل کے سارے فلسفے سمجھا رہے ہیں۔ وہ بیچارہ خود چلنے کے قابل نہیں، آپ چل رہے ہیں اس کے ساتھ، آپ اس کی انگلی پکڑ رہے ہیں۔ وہاں تو آپ اتنے سنجیدہ ہیں۔ کسی بھی ماں کو دیکھیے کہ جب اس کے بچے کا امتحان ہوتا ہے تو خود اس کا اپنا حال کیا ہوتا ہے، کس قدر ماں سنجیدہ ہوتی ہے۔ سب کام بند، ٹیلی ویژن بند، کھیل بند، یہ بند، وہ بند، خود اپنی بھی ساری ایکٹیویٹیز بند، اور گھر میں بند، گھر کے بھی کمرے میں بند، اور اب بیٹھ کے پڑھو، اور میں بھی تمہارے ساتھ بیٹھتی، تم جاتے کہاں ہو؟ اس لیے کہ اگر یہ نہ کیا تو تم فیل ہو جاؤ گے۔ اتنی سنجیدگی، اتنے اقدامات، اتنی حفاظتیں اس بچے کے لیے جس کے بارے میں شریعت کہتی ہے رفع القلم وعن ثلاث، اس کا تو امتحان ہی کوئی نہیں، اس کے دنیا کے امتحان کے لیے اتنے سنجیدہ، اور آخرت کے اپنے امتحان کے لیے انتہائی غیر سنجیدہ، اور ہم نے ان سب باتوں کو مذاق بنا رکھا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ یہ میری باتوں کو وزن نہیں دیتے، فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، قیامت کے دن ہم ان کی باتوں اور ان کے خیالات اور ان کے اعمال کو بھی کوئی وزن نہیں دیں گے، وہ بھی وہاں بالکل بیکار ہوگی۔
اب دیکھیں ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ وہ وقت کیسا وقت ہوگا جب لوگوں کو پتا چلے گا کہ عمل کے نام پہ، کام کے نام پر جو کچھ وہ کرتے رہے وہ کتنا ناکام ثابت ہوا۔ ناکام کیا ہوتا ہے؟ کام سے نکلا نا، ناکام۔ وہ جو کام آپ نے کیا وہ کام نہ تھا، جو آپ محنت کر رہے تھے وہ یہاں فائدہ مند نہ تھی، جس طریقے پہ آپ کر رہے تھے وہ یہاں ویلیوبل نہیں تھا۔ وہاں جا کے کھلے گا کہ جن چیزوں پہ یہاں ہم فخر کر رہے تھے وہ قیامت کے دن قابل فخر نہ ٹھہریں گی۔ جن چیزوں کی وجہ سے آج ہم بڑے بنے ہوئے ہیں وہ قیامت کے دن کسی کو بڑا نہیں بنائے گی۔ وہاں یہ تکبر اور غرور انسان کو بڑا نہیں بنائے گا بلکہ ذلیل و خوار کر کے رکھ دے گا۔ وہاں پتا چلے گا کہ نہیں، یہاں تو عاجزی چاہیے تھی، یہاں تکبر نہیں، یہاں تو تواضع کام آنے والی تھی۔ جو آج دنیا میں اپنی غلطیوں اور اپنے غلط اعمالوں کی تعویل کرتے رہتے ہیں، قیامت کے دن ان کو پتا چلے گا کہ وہ کتنے دھوکے میں تھے۔ آج ہم نہ کچھ کر کے تو کیا کرتے ہیں، فوراً کیا کرتے ہیں؟ عذر، بہانہ، توجیہ، تعویل، یہ ہم نے اس لیے نہیں کیا، اس لیے نہیں کیا۔ اللہ نے ہمیں زبان کس لیے دی کہ ہم اس سے اس کی رضا کا کام لیں۔ آج ہم ہر غلط سلط موقع بے موقع بول کر، چرب زبانی کر کے ہم سمجھتے ہیں انتہائی کامیاب ہے۔ کل ہمیں پتا چلے گا کہ یہ جو بول کے اعمال نامہ بھر دیا تھا غلط سلط باتوں سے، یہ ان کا وزن کیا ہے؟ اب وہ کوڑے کے ڈھیر کے سوا کچھ نہیں نکلے گا۔ وہاں جا کے کھلے گا کہ نہیں، یہ زبان اس لیے تو نہیں دی گئی تھی، میں کس چیزوں میں بول کے آیا ہوں، یہ اس لیے تھوڑی تھی میری زبان، جن چیزوں کے میں جھگڑے برپا کرتا رہا، جن کے لیے میں لاجک پیش کرتا رہا، یہ تو اس کام کے لیے نہیں تھی۔ اللہ نے ہمیں آج جو بھی نعمتیں دی ہیں، صرف زبان نہیں، ہمیں آنکھیں دی، آج ہمیں نہیں پتا کہ کیوں دی گئی ہیں اور اس کو کیسے استعمال کرنا ہے، لہٰذا جیسے آتا ہے ہم استعمال، کل پتا چلے گا نہیں اس لیے نہیں تھی، کیا حال ہوگا؟ اللہ نے ہمیں دل دیا، ہم اس سے کیا کام لے رہے ہیں؟ آج ہم سمجھ رہے ہیں بالکل ٹھیک کر رہے ہیں، کل پتا چلے گا نہیں یہ اس لیے نہیں تھا، یہ کچھ اور کام کے لیے تھا، وہ کیا ہی نہیں تم نے۔ اللہ نے مال دیا، آج ہم جن چیزوں پہ لگا رہے ہیں ہم سمجھتے ہیں ہم بالکل ٹھیک کر رہے ہیں، کل پتا چلے گا نہیں اس مال میں کچھ اور بھی حق تھا، وہ تو کیا ہی نہیں تم نے، تمہیں جوانی ملی۔ ہم جوانی کو سمجھتے شاید یہ عیش و عشرت اور اللہ کی نافرمانی کے لیے ایک بہت بڑا عذر ہے، وہاں پتا چلے گا نہیں جوانی اس لیے نہیں تھی۔ ایک ایک نعمت کو لیں، آج نہیں پہچان رہے کہ یہ نعمتیں کیوں ملی ہیں، کہاں لگانی چاہیے، آج ہوش میں نہیں، غطائن عن ذکری، پتہ ہی نہیں کس کام میں لگانی چاہیے، کل پتا چلے گا کس میں لگانی تھی۔ وہ پردہ ہٹ جائے گا نا، پردہ ہٹے گا، پھر پتا چلے اوہ یہ کرنا تھا، یہ تو کیا ہی نہیں، یہ تو ہے ہی نہیں پاس، تو کچھ اور ہی کر کے رہتے۔ لیکن آج ہمیں احساس نہیں، ہم اپنی ساری طاقتیں کس کام میں لگا رہے ہیں۔ آج انسان کا اصل کمال کیا ہے کہ انسان انسانوں کو انسان سمجھے، انسان کمزوروں کو بھی قابل توجہ سمجھے، ناداروں اور ضرورت مندوں کی ضرورت سمجھے۔ لیکن آج ہم انہیں نظر انداز کر کے صرف طاقتوروں کا استقبال کرتے رہتے ہیں، صرف ہم بڑوں کے پیچھے دوڑتے رہتے ہیں۔ وہاں پتا چلے گا اوہ نہیں، یہاں کی جزا تو کسی اور کام میں تھی، تم نے تو کسی اور چیز کے پیچھے بھاگنے کو اپنی کامیابی کا راز سمجھا ہوا تھا، تمہیں تو یاد ہی نہیں رہا کہ اس دنیا میں کوئی اور بھی رہتا ہے جو قابل توجہ ہے۔ آج اللہ نے ہمیں عقل دی ہے کہ وہ اپنا احتساب خود کریں، ہم ہر وقت کس میں لگے رہتے ہیں؟ اوروں کا احتساب کرنے میں۔ اللہ نے ہمیں قوت تنقید دی کس لیے؟ اپنا حساب کریں، اپنی غلطیوں کو دیکھیں، اور ہم ہر وقت دوسروں کے قصور چنتے اور ڈھونڈتے رہتے ہیں، یہ کون سی خرابی کر رہا ہے، وہ کون سی کر رہا ہے، اس میں کیا عیب ہے، اس میں کیا عیب ہے، میرے بھی کیا ہے، اس کی مجھے فرصت نہیں۔ کل پتا چلے گا کرنے کا کام تو یہ تھا، اپنا حساب کر کے آتے، ہم کس کام میں لگے رہے، اب تو دوسروں کے عیب کے پیچھے لگے رہے۔ اس وقت اللہ بتائے گا آج میں تمہیں سب کے سامنے ذلیل کرتا ہوں اس لیے کہ تم دنیا میں دوسروں کے عیبوں کے پیچھے پڑے ہوئے تھے، دوسروں کی ٹو لگاتے رہے، دوسروں کو ذلیل اور بدنام کرتے رہے، دوسروں کے خلاف احتساب کرتے رہے، تمہیں اپنا آپ بھول گیا تھا۔ ہم میں سے ہر شخص خوش خیالی کی ایک جنت میں رہ رہا ہے دنیا میں، جو کچھ کر رہا ہے اسی پہ مطمئن ہے، خود ساختہ کامیابی کے معیار ہم نے بنا رکھے ہیں، اپنے اعمال کی توجیہ قائم کر رکھی ہے، اپنی ایک دنیا بنا رکھی ہے، اپنے خول میں بند ہے، اسی پہ مطمئن ہے، اسی پہ خوش ہے کہ جو کر رہے ہیں سب صحیح کر رہے ہیں۔ قیامت یہ سارے گروندے توڑے گی، سارے خول ٹوٹیں گے قیامت کے دن، حقیقت سامنے آئے گی، سارے حجاب اٹھیں گے، سب پردے، اصل ریالٹی سامنے آئے گی۔ اس وقت پتا چلے گا کہاں کیا کرنے کو بھیجے گئے تھے، کیا کرتے رہے، جو یہاں چاہیے تھا وہ تو لائے ہی نہیں، وہ تو پیچھے ہی رہ گیا، اب پلٹنے کا بھی وقت نہیں، کچھ بھی ہاتھ میں نہیں۔ آج جس رب کو بھولے ہوئے ہیں نا، جس دن کو بھولے ہوئے ہیں، وہی سب سے بڑی سچائی ہے، جس کے آگے کھڑے ہو کے بھی اس کے آگے نہیں ہوتے نماز پڑھتے وقت۔ یہاں سے نکلیں گے اور دھندے کام یاد آئے گے، یہ یاد نہیں آئے گا کہ نماز پڑھنی ہے اور وقت پر پڑھنی ہے، دوڑ اور چیزوں کی طرف ہوگی، جن چیزوں کو ہم سمجھ کر ہم نماز کے وقت میں ان کے پیچھے دوڑتے رہتے ہیں، کل قیامت کے دن وہ حقیقت کھول دی جائے، یہ چیزیں تھیں جن کے پیچھے تم دوڑ رہے تھے، جن کو بڑا اہم قرار دیا ہوتا، اور اللہ کے ذکر اور اللہ کی یاد اور اللہ کی نماز کو بھولے ہوئے تھے، کس دھوکے کا شکار رہے تم؟ کیونکہ آج ہم نے ہر چیز اہم قرار دی ہوئی ہے۔ اب ساری دن کی، مہینے، سال، زندگی کی لسٹ بنا کر دیکھیے، اپنی پرائرٹیز کو سامنے لا کے دیکھیے، یہ اہم ہے، میری زندگی میں یہ اہم، اس کے بغیر میرا گزارا ہی نہیں، اس کے بغیر میں جی نہیں سکتی،
یہ تو لازمی ہونا چاہیے. یہ کیوں چلا گیا میرے ہاتھ سے, اس پہ رو رہے ہیں, وہ کیوں نہیں آیا, اس پہ رو رہے ہیں. قیامت کے دن یہ ساری باتیں بے معنی, یوز لیس, میننگ لیس ہو جائیں گی. میننگ لیس. جن چیزوں کو آج ہم نے خدا بنا رکھا ہے, جن چیزوں کو ہم زندگی میں ناگزیر سمجھتے ہیں, انڈسپینسیبل سمجھتے ہیں کہ اس کے بغیر گزارا نہیں میرا, کل قیامت کے دن وہ ٹھوکریں کھا رہی ہوگی اور ان چیزوں کی پرواہ نہ ہوگی. کسی سونے چاندی جواہرات کے ڈھیر ہوں گے, کسی کی جرت نہ ہوگی یا کسی کا خیال نہیں ہوگا کہ ان کی طرف نگاہ ڈالے. لیکن آج ہم انہی چیزوں کے پیچھے ہر غلط کام کرنے کو تیار ہیں. الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا, صرف دنیا یاد ہے, آخرت بھول گئے ہیں اور پھر سمجھتے ہیں سب ٹھیک کر رہے ہیں, ہم کامیاب انسان ہیں. ایسے لوگوں کی کامیابی قیامت کے دن کامیابی شمار نہ ہوگی. اور پھر اپنے عمل سے ہم کیا ثابت کرتے ہیں؟ جب دین کی بات آتی ہے تو اس کو کتنا لائٹلی لیتے ہیں, ہلکا کر دیتے ہیں نا. آیاتی و رسلی ہزوا. اور پھر ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا. اور اعمال صالح کی بنیاد کیا ہے؟ نمبر 1 اخلاص, اور نمبر 2 جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا اس کے مطابق, خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا. اور پھر بات یہ ہے کہ تمہیں اللہ کے ذکر میں کوئی دلچسپی نہیں, اللہ کی باتوں میں تمہارے لیے کوئی اٹریکشن نہیں, کوئی اہمیت نہیں. تمہیں نہیں معلوم کہ اس میں کتنی وسعت ہے. کیونکہ ہم عام طور پر جب ہم قرآن پڑھتے ہیں بس چند ظاہری چیزوں میں اٹک رہ جاتے ہیں. اللہ کا ذکر چند کلمات کو دہرانے کا نام بس ہم نے رکھ لیا ہے, چند وظیفے کرنے کا, بس ختم سب. نہیں, اللہ کو پانا, اس کی معرفت, اس کی باتیں, اس کی یادیں, یہ تو ایک طویل سفر ہے. اور اتنا طویل ہے کہ آپ ختم ہو جائیں اور آپ کے سارے وسائل ختم ہو جائیں مگر وہ ختم نہیں ہو سکتے. اس چیز کے لیے ہم نے وقت ہی نہیں نکالا. یہی تو حسرت ہوگی قیامت کے دن, کرتے کیا رہے؟ جو کرنے کا کام تھا وہ تو کیا ہی نہیں, اس پہ تو خیال ہی نہیں کیا. اور پھر آخری پیغام بھی یہی ہے, فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ, جس کو بھی امید ہے, جو سمجھتا ہے کہ اسے اپنے رب کا سامنا کرنا ہے قیامت کے دن, پھر اس کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں. فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا, اس کو سجیسٹ کیا جا رہا ہے کہ اسے اچھے عمل کرنا ہی کرنا ہے. قیامت کے دن اللہ کے ہاں باریابی کا ذریعہ یہی ہے کہ کچھ کر کے لے جاؤ, اعمال کی دولت لے کے جاؤ. اور کس طرح کا عمل؟ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا, اپنے رب کی عبادت میں کوئی شریک نہ ہونے پائے, نہ کوئی دکھاوا, نہ کوئی ریاکاری, اور نہ ہی کسی اور کی خاطر. مسلم کی ایک روایت میں ہے, آخرت میں ایسے لوگ لائے جائیں گے جنہوں نے اسلام کے نام پر جہاد کیا ہوگا, قرآن کے علم کو لوگوں کے درمیان عام کیا ہوگا, مال و دولت کو اللہ کی راہ میں خوب خرچ کیا ہوگا. اس کے باوجود وہ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے کیونکہ انہوں نے یہ سب کچھ شہرت کے لیے کیا تھا. ایک اور روایت میں آتا ہے, قیامت میں اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں سے کہے گا, تم نے میری عیادت نہیں کی, تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا, تم نے مجھے پانی نہیں پلایا. وہ کہیں گے, خدایا تو سارے جہان کا مالک ہے, تجھے ان چیزوں کی کیا ضرورت؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا, فلاں شخص بیمار تھا, تم نے عیادت نہ کی, فلاں بھوکا تھا, تم نے کھانا نہ دیا, فلاں نے پانی مانگا تھا, تم نے نہ پلایا. اگر تم ایسا کرتے تم مجھ کو وہاں پاتے, تم بیمار کے پاس جاتے, تم بھوکے کے پاس جاتے, تم پیاسے کو پلاتے, تم بے لباس کو لباس دیتے, تم مجھے وہاں پاتے. خدا تو وہاں ملتا ہے, ہم اسے اسٹیج پہ ڈھونڈتے ہیں. اسی لیے نہ ہماری نگاہ غور و فکر کی ہے اور نہ ہمیں عبرت حاصل ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غور و فکر کا انداز کیا تھا؟ صحابہ کہتے ہیں ایک چڑیا بھی اڑتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی ہمیں کوئی تعلیم دیتے تھے, کیونکہ وہ چھوٹے چھوٹے کاموں کو بھی نیکی کا کام سمجھتے تھے, یعنی چھوٹی سی موومنٹ سے بھی سبق سیکھتے تھے. ہم بڑی بڑی کتابیں پڑھ کے, پورا قرآن پڑھ کے بھی غور و فکر نہیں سیکھ پاتے. پھر اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے, حضرت جابر کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے, آپ نے فرمایا, اے لوگو, اللہ کے لیے فرشتوں کی جماعت ہے جو زمین پہ ہونے والی ذکر کی مجلسوں میں آتی ہے اور ٹہرتی ہے, لہٰذا تم جنت کے باغوں میں چرو. لوگوں نے کہا, جنت کے باغ کہاں ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ وہ ذکر کی مجلسیں ہیں, لہٰذا تم اللہ کی یاد میں صبح کرو, اللہ کی یاد میں شام کرو, اللہ کو اپنے دل میں یاد کرو. جس آدمی کو پسند ہو کہ اللہ کے پاس اپنے مرتبے کو جانے, جس کو پسند ہو کہ اللہ کے پاس اپنے مقام کو جانے, اس کو چاہیے کہ یہ دیکھے کہ اللہ کا مرتبہ اس کے پاس کیا ہے. کیونکہ اللہ بندے کو اپنے ہاں وہی درجہ دیتا ہے جو درجہ بندے نے اپنے ہاں اللہ کو دے رکھا ہے. ہماری زندگی میں رب العزت کا کیا مقام ہے, اس کے احکامات کا, اس کے دین کا, اس کی باتوں کا. ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کی یاد یا اللہ کو پا سکتے ہیں ہم, یا مل سکتے ہیں ہم کو بڑے بڑے کاموں میں, بڑے عالی شان کاموں میں. اگر اللہ کو پانا ہو تو بندوں کے قریب ہو, ضرورت مندوں کے قریب ہو, وہاں ملے گا آپ کا رب آپ کو. عام طور پر ہم کیوں نہیں کرتے ایسے چھوٹے چھوٹے کام؟ وہ کوئی دیکھتا ہی نہیں, کیا غریب نے ہمیں پوچھنا اور کیا کسی اور نے ہمیں کچھ دینا ہے, وہ اس کام کو چھوڑ دیتے ہیں. عمل کرنے کی ایک جگہ وہ ہوتی ہے جہاں سب ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں, اس سٹیج پر سب دیکھ رہے ہیں, اور ایک وہ جگہ ہے
جہاں کوئی نہیں دیکھتا. سوچنے کی بات ہے ہماری دلچسپی کس جگہ سے, اس جگہ سے یا اس گمنام گوشے سے جہاں کوئی نہیں دیکھتا. عموماً ہمیں کام وہ پسند آتے ہیں یا وہ کرنے کا سوچتے ہیں جس سے خوب چرچا ہو, ہمارا شہرت ہو, ناموری ملے, دنیا حاصل ہو جائے. اور جہاں ہمیں رب ملتا ہے اس کام کی طرف توجہ ہی نہیں. جہاں کوئی نہیں دیکھتا وہ کام بھی اگنورڈ رہتا ہے. یہاں کس نے دیکھنا ہے, اس کو کس نے دیکھنا ہے. وہ کام تو شوق سے کریں گے جس کے بعد ہم اخباروں کی زینت بنے. وہ کام نہیں کرنا چاہیں گے چاہے وہ ہمارے سامنے رکھا ہو, وہ نہیں کرنا چاہیں گے کہ جس کا مجھے اور میرے رب کو ہی پتا ہے. تو وہ عمل جس کو لوگ دیکھتے ہو اس کے پیچھے بھاگنا, اور وہ عمل جس کو خدا دیکھتا ہو اس کو چھوڑ دینا, یہی تو شرک ہے, یہی تو شرک ہے. لیکن ہم تو خود کو پہچان ہی نہیں پائے. ان کاموں کو کام سمجھنا, ان کاموں کو نیکی سمجھنا جہاں تعریف کی غذا ملے, شہرت ملے, اور ان کاموں کو کام ہی نہ سمجھنا جہاں سے دنیا کا کوئی فائدہ حاصل ہی نہ ہو. یہ کیا ہے دراصل؟ یہ کس رویے کی نشاندہی ہے؟ کبھی دیکھا خود کو اس دھوکے میں؟ کس دھوکے میں مبتلا ہے؟ لوگوں کے سامنے تو بڑے بڑے نیکی کے کارنامے کرنا, اور تنہائی میں اکیلے میں چھپ کر کسی کام کو کام نہ سمجھنا. آج ہم سب قوم کی باتیں کرتے ہیں, لوگوں کی باتیں کرتے, معاشرے کی باتیں کرتے, انسان کی بات کوئی نہیں کرتا, خود کی بات کوئی نہیں کرتا, اپنی بات کوئی نہیں کرتا. اپنے اندر جھانکنے کی فرصت نہیں ہے ہمیں, اپنی نیتوں کو کھنگالنے کی مہلت نہیں ہے, اپنی پہچان کا وقت نہیں ہے. شور ہنگامے کے کاموں میں ہم بھی کود پڑنے کو تیار ہیں ایکسائٹمنٹ میں, لیکن جس کام میں وقت اور محنت چاہیے وہ کرنے کو تیار نہیں. تو جب تک ہمارے طریقے نہیں بدلیں گے, جب تک ہمارے انداز اور مقاصد نہیں بدلیں گے, اس وقت تک کام نہیں ہو سکتا. اپنے آپ سے پوچھئے کن کاموں سے دلچسپی ہے, ان سے جن سے دولت اور شہرت ملے یا ان سے جن سے خدا ملے. حضرت دارانی کہتے ہیں میں اپنے گھر سے نکلتا ہوں تو جس چیز پر بھی میری نگاہ پڑتی ہے مجھے اسی میں خدا کی کوئی نعمت نظر آتی ہے اور اسی میں میرے لیے کوئی عبرت ہوتی. یہ فرقان, یہ سوچ اور یہ انداز کس کو نصیب ہوتے ہیں؟ جو اللہ کو پالے. تبھی پھر ہر چیز میں اللہ کے کلمات اتنے زیادہ ہیں کہ پھر وہ ختم نہیں ہو پاتے. اور جہاں تک اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرنا ہے, حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے مسلمانوں میں سے ایک شخص اللہ کی راہ میں جہاد کرتا تھا. اس کے ساتھ اس کی خواہش یہ بھی تھی کہ لوگوں میں اس کی بہادری اور غازیانہ عمل پہچانا جائے. اس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی, مسلمانوں میں سے ایک شخص اللہ کی راہ میں جہاد کرتا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی خواہش یہ ہوتی تھی کہ لوگوں میں اس کی بہادری اور اس کا غازی ہونا پہچانا جائے, لوگوں کو پتہ چلے میں بہادر ہوں. سوچیے اپنے پر رکھ کے اس بات کو کہ لوگوں کو پتہ چلے میں قابل ہوں, میں عالم ہوں, میں پڑھا لکھا ہوں, میں جانتا ہوں, میرے میں یہ اور یہ گٹس ہے, یہ صلاحیت ہے, لوگوں کو پتہ چل جائے. ایک صحابی نے آپ سے ذکر کیا میں بعض اوقات کسی نیک کام کے لیے یا عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہوں اور میرا ارادہ اس سے اللہ ہی کی رضا ہوتی ہے, مگر اس کے ساتھ دل میں یہ خیال بھی آ جاتا ہے کہ لوگ میرے عمل کو دیکھیں. آپ نے یہ سن کے خاموشی اختیار کی حتیٰ کہ یہ آیت نازل ہو گئی, من کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا. اب وہ خیال تو آ جاتا ہے لیکن فوراً اس کو نکالنے کی ضرورت ہے, اس کو جمانے کی اور اس کے مطابق پھر آگے عمل کی نہیں. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں شرکاء میں شریک ہونے سے غنی اور بالا تر ہوں. جو شخص کوئی نیک عمل کرتا ہے پھر اس میں میرے ساتھ کسی اور کو بھی شریک کر لیتا ہے, میں وہ سارا عمل اسی شریک کے لیے چھوڑ دیتا ہوں, میں وہ لیتا ہی نہیں ہوں پولوٹیڈ چیز. ایک اور روایت میں ہے میں اس عمل سے بری ہوں, بیزار ہوں, اس کو تو خالص اس شخص کا کر دیتا ہوں جس کو میرے ساتھ شریک کیا گیا تھا. یعنی جو کام میرے لیے اور کسی اور کے لیے بھی ہو تو میں کیا کرتا ہوں, میں اوپر اٹھ جاتا ہوں, میں لیتا ہی نہیں ہوں وہ, اور سارے کا سارا اس شریک کے لیے چھوڑ دیتا ہوں. اس کے لیے کیا تھا, اسی سے لو جزا, لے جاؤ اسی کے پاس, یہ اسی کا ہے میرا نہیں ہے. اللہ اس کو قبول بھی نہیں کرتے, لیتے ہی نہیں. اس کے برعکس بیزار ہوں سمجھ, نفرت ہے اللہ کو ایسے کاموں سے کہ جس میں اللہ کے ساتھ اوروں کی خوشی اور خوشنودی شامل کی گئی ہو. حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے انہوں نے آپ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص اپنے نیک عمل کو لوگوں میں شہرت کے لیے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے ساتھ ایسا ہی معاملہ فرماتے ہیں کہ لوگوں میں وہ حقیر اور ذلیل ہو جاتا ہے, یعنی اس کے کیے کبھی اس کو کچھ فائدہ نہیں ہوتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کے دور کی نشاندہی کرتے ہوئے فرمایا وَقِلَّتْ فُقَهَاؤُكُمْ وَكَثُرَتْ قُرَّاؤُكُمْ, کہ تمہارے فقہا کم ہو جائیں گے, دین کی سمجھ رکھنے والے لوگ کم ہو جائیں گے, اور قرّا یعنی خوبصورت پڑھنے والے اور بڑی بڑی تقریریں جاننے والے بہت ہو جائیں گے, اور آخرت کے عمل کے ذریعے دنیا چاہی جائے گی. یعنی جس کام کو آخرت کے فائدے کے لیے کرنا تھا اس سے دنیا کے فائدے حاصل کرنے کی کوشش ہوگی. اب آپ دیکھیں بہت سے لوگ دین کس لیے پڑھتے ہیں, ہمارے مال جان میں برکت ہو جائے. اب بعض کس لیے کرتے ہیں, کیونکہ اس کے ذریعے اقتدار حاصل کر لیا جائے, تو دنیا میں کوئی مقام حاصل کر لیا جائے.
بعض غلط کام کر کے ھذا من فضل ربی کہتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ کسی بھی کام کے پیچھے اگر مفاد دنیا کمانا ہے تو یہ سب اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے۔ ہم سب ایک امتحان میں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، قیامت قائم نہ ہوگی جب تک وہ دور نہ آ جائے جس میں جھوٹے حکمران، برے وزراء، بددیانت ملازمین حکومت، ظالم قائدین ظہور میں نہ آ جائیں۔ اس زمانے میں ایسے فاسق علماء ہوں گے، جس زمانے میں یہ لوگ ہوں گے کون؟ جھوٹے حکمران، برے وزراء، بددیانت ملازم، ظالم قائدین۔ اسی دور میں فاسق علماء ہوں گے جن کا ظاہر پارساؤں جیسا ہوگا، ان کے دل مردار سے زیادہ متعفن ہوں گے، اندر گندگیاں بھری ہوگی، نفرتیں اور عداوتیں لوگوں کی، ان کی خواہشات ایک دوسرے سے الگ ہوں گی۔ اس زمانے میں اللہ ایک ایسا اندھا فتنہ برپا کرے گا جس میں لوگ حیران و سرگرداں ہو جائیں گے۔ یہ کافروں کی نہیں، مسلمانوں کے بگاڑ کی بات ہو رہی ہے کہ خود مسلمانوں کے اندر ایسے بگاڑ ہوں گے اور لوگوں کی خواہشات الگ ہو جائیں گی، آپس میں ٹکرانے لگیں گے۔ آج آپ دیکھیں، گھر ہو یا ادارہ ہو یا ملک ہو یا ملت، ہر جگہ ٹکراؤ، ہر جگہ لڑائیاں اور جھگڑے اور کھینچا تانی، اور ہر ایک اپنے مفاد کے لیے لڑ رہا ہے۔ دین تجارت بن چکا ہے، دنیا کے لیے سب کام ہو رہے ہیں۔ لوگوں کی نگاہوں میں بڑے بڑے چوغے اوڑے ہوئے ہیں اور بڑے بڑے حجاب اوڑے ہوئے ہیں، لیکن اندر کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں۔ ایسے لوگ قیامت کے دن پھر شدید حسرت کا شکار ہوں گے، شدید غم اور ندامت کا، کہ جہاں پر پھر کچھ بھی ہاتھ نہ آئے گا، پھر پلٹنے کا، توبہ کا موقع بھی نہ ہوگا۔ آج ہم لوگوں سے اپنی نیکیوں کا کریڈٹ اور اعتراف کروانا چاہتے ہیں کہ لوگ ہمیں مان جائے، تسلیم کر لیں، میرا مقام پختہ ہو جائے۔ آج موقع ہے کہ رب کے آگے جھک جائیں، گڑ گڑائیں، دعائیں مانگیں، لیکن آج تو سرکشی سے ہی مہلت نہیں۔ آج وقت ہے کہ ہم اپنے آپ کو کھنگال کے اللہ کے لیے خالص کر لیں، کل یہ وقت نہیں رہے گا۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔